السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فور اٹ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو جیسے آج منڈے کا دن منڈے اینڈ فرام لاہور سینٹر، جیسے ہم منڈے کو کچھ سائکائٹرک ڈس آرڈرس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں ریگارڈنگ بائی پولر، اسکیزوفرینیا، او سی ڈی، میجر جو سائکائٹرک ڈس آرڈرس ہیں. اس کے بعد ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا ریگارڈنگ پرسنالٹی ڈس آرڈرس. کلسٹر اے، کلسٹر بی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. تو آج کے دن ہم بات کریں گے ریگارڈنگ دا کلسٹر سی آف پرسنالٹی ڈس آرڈرس. بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے پینل کے ساتھ بھی انٹروڈیوس کرواتا جاؤں. جو ہمارے ساتھ آج جیسے منڈے کو ہمیشہ کی طرح جو شامل ہوتے ہیں جسپال صاحب، ویلکم ٹو دا شو. اینڈ مس مریم سعید، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. سو لیٹس بگن بیکاز ہمارے پاس جو ٹائم بھی ہے وہ بھی ہم اسٹرکٹ ہیں. فرام 7 to 8 ڈیلی بیسس پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فرام سیٹرڈے ٹو ٹیوزڈے لاہور سینٹر سے، ویڈنسڈے فرام اسلام آباد، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے فرام کراچی. تو آج کے دن جو پرسنالٹی ڈس آرڈر کلسٹر سی سے ہم نے آغاز کرنا ہے. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ وٹ آر ایگزیکٹلی دا پرسنالٹی ڈس آرڈرس. تو جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے کلچرل جو ایک پرسن ہے اس کے کلچرل بلیفس کے سے ڈیویٹ جو کر رہے ہوں گے بیہیویئرز، جو پیراڈائمس، ان کے مکسچر کو، ان کی پرسنالٹی کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر میں لے کے آئیں گے. ڈس آرڈر کا جیسے مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسفنکشنلٹی آ رہی ہوگی، چاہے وہ فزیکل میں آ رہی ہو، چاہے فزیکل ڈومین میں آ رہی ہو، ان کی مینٹل ڈومین میں آ رہی ہو، سوشل ڈومین میں آ رہی ہو، یا پھر آکوپیشنل ڈومین میں آ رہی ہو، تو وہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کہلائے گا. ہم نے پہلے ڈسکس کیا ریگارڈنگ کلسٹر اے، جس کے اندر زیادہ تر اسسینٹرک اور اوڈ پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو ڈسکس کیا، جو پیرانوئڈ، شیزوئڈ اینڈ شیزوٹیپل، یہ 3 میجر پرسنالٹی ڈس آرڈرس تھے. اسی طرح کلسٹر بی کو ہم نے ڈسکس کیا، جس کے اندر ڈرامیٹک اینڈ ایموشنل اور ایریٹک بیہیویئر دیکھنے کو ملتا ہے ان دا فارم آف اینٹی سوشل، بارڈر لائن، ہسٹریونک اینڈ نارسسسٹ. تو نارسسسٹک. سو آج کا دن جو ہم نے اب نیکسٹ چلنا ہے، تو جسپال صاحب آپ سے اگر آغاز کیا جائے کہ وٹ از ایگزیکٹلی دا کلسٹر سی آف پرسنالٹی ڈس آرڈر، کہ جس طرح کلسٹر اے کے اندر آڈ ایسینٹرک آ رہا ہے، کلسٹر بی کے اندر ایریٹک اینڈ ڈرامیٹک آ رہا ہے، تو کلسٹر سی کا بھی کوئی اس طرح کا میجر ایکومولیٹیو افیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم ایزیئر وے میں ڈسکس کر سکیں. جی، کلسٹر سی جو ہے اس کے اندر جو ڈس آرڈرز آتے ہیں، بیسیکلی کلسٹر سی کو وریڈ گروپ کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر جو بھی ڈس آرڈرز ہیں ان کے اندر آپ کو کامن چیز نظر آتی ہے، انزائٹی، فیئر، یہ فیکٹر آپ کو کامنلی ان میں نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ جو انزائٹی ڈس آرڈر جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، تو انزائٹی ڈس آرڈر جو ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر کلسٹر سی سے جو ہے کس طرح ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم انزائٹی ڈس آرڈرز کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ ایپیسوڈز کے اندر کوئی ٹریگر کر سکتا ہے کسی چیز کی وجہ سے. انزائٹی اگر کسی کو ہوتی ہے، اگر کسی کو فوبیا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے کسی کو انزائٹی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کلسٹر سی کی بات کرتے ہیں تو ان ڈس آرڈرس کے اندر جو پیشنٹ کو انزائٹی پائی جاتی ہے وہ لانگ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وہ ایپیسوڈک ہے، کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی. یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم جزو ہوتا ہے کہ وہ اس جو کیٹیگری کے اندر کلسٹر سی کے اندر جو ڈس آرڈرز آتے ہیں تو ان سب میں فیئر اور انزائٹی کا فیکٹر آپ کو نظر آتا ہے. جیسے اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اسی طرح ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور لاسٹلی جو ہے او سی پی ڈی یعنی کہ obsessive compulsive پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو ان تینوں کے اندر آپ کو جو ہے انزائٹی دیکھنے میں آتی ہے. جیسے اوائڈنٹ کے اندر جو ہے فیئر آف ریجیکشن کی فارم میں آپ کو نظر آتی ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے اس کے اندر فیئر آف ابنڈنمنٹ کی فارم میں، اور جو او سی پی ڈی ہے اس کے اندر آپ کو فیئر آف امپرفیکشن کی فارم میں انزائٹی آپ کو نظر آتی ہے. صحیح ہو گیا. یہ تو ایک جنرل اوور ویو ہو گیا ریگارڈنگ دا 3 میجر پرسنالٹی ڈس آرڈرس. تو ہم تینوں کو ایک ایک کر کے ان ڈیٹیل بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون وچ از دا اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. جس طرح کہا جسپال صاحب نے کہ اس کے اندر
فیئر ہوتا ہے اور اوائڈنس کی طرف جاتا ہے بندہ, اور ریلیشن شپس میں ایشو آ رہا ہوتا ہے بنانے میں اور مینٹین کرنے میں. تو وٹ آر دا بیسک, مس مریم اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وٹ آر دا بیسک ریڈ فلیگس کرائٹیریا, اور کس طرح اس کو مینیج کیا جاتا ہے, کیا کوئی سی بی ٹی, کوئی ڈی بی ٹی, اور کن لائنس پہ وہ کی جاتی ہے؟ رائٹ. اگر ہم اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک ہائی لائٹنگ فیچر ہے دیٹ از فیئر آف ریجیکشن, کہ آپ ریجیکٹڈ فیل کرتے ہو, اس وجہ سے آپ جو ہے سرٹن چیزیں بھی کرتے ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ کو کرٹیسزم سے بہت ڈر لگتا ہے, آپ کو اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ میری جو بات ہے وہ اس کو ڈس اپروو کیا جائے گا, اس کو جو ہے کوئی مانے گا نہیں اور مجھے ریجیکٹ کیا جائے گا. اس کی وجہ سے دے آر ویری ان ولنگ ٹو گیٹ انوالوڈ ان سوشل ایکٹیویٹیز اور انٹریکشنز, اور وہ تبھی انٹریکٹ کریں گے جب ان کو 100% یہ شور ہو کہ میں باہر جاؤں گا, اس سے بات کروں گا تو یہ مجھے لائک کرتا ہے اور یہ میری بات مانے گا, تو تبھی. Otherwise they're just going to completely avoid any social situation just because they will feel that they're going to get rejected or they'll get abandoned. اسی طرح جو ہے ان کی پری آکیوپیشن, یعنی وہ پہلے سے ہی اس چیز کے اندر جو ہے سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سوشلی ریجیکٹ کر دیا جائے گا, میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی, مجھے کوئی جو ہے کسی بھی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, ریجیکٹ کیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ ایک فیئر آف انفیریورٹی بھی ہوتا ہے کہ مے بی آئی ایم لیس دین other people, یا I'm not so I'm not able to do anything, I'm worthless, اور وہ اسی کے ساتھ جو ہے ان کی پری آکیوپیشن ہوگی. اور نیچرلی پھر انزائٹی بھی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں, and then they will just avoid developing relationships with other people, they will avoid interacting socially, اور اسی طرح جو ہے اکیلے اکیلے جو ہے وہ رہیں گے, اور ان کی بات چیت میں بھی وہ ایسے ہی نظر آئے گا کہ they'll ask for a lot of certainty اور ری ایشورنسز جو ہیں وہ اس طرح سے وہ بھی ہمیں یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی دیکھنے کو ملے گی. لیکن زیادہ ان کا پرابلم ہوگا ود ریجیکشن, کہ میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا تو بہتر ہے میں اس سچویشن میں جاؤں ہی نا, لیٹ می جسٹ سٹ بیک اینڈ لیٹ می جسٹ اوائڈ اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ول اوور تھنک اٹ. ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے نارملی کہتے ہیں اچھا میری بات تو ماننی نہیں تو دفعہ کرو, میں بات نہیں کرتا, میں چپ ہی رہتا ہوں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتا ہے کہ وہ پھر ہر اسپیکٹ میں اوائڈنس نظر آتی ہے. جہاں پہ اگر فار ایگزامپل کوئی اوپینین شیئر کرنا ہوگا یہ نہیں کریں گے, جہاں پہ کوئی پرابلم ریزالو کرنی ہے وہ اس تک آئیں گے ہی نہیں, جسٹ بیکاز دے آر سو فیئرفل کہ میری بات جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. سو اس کی بیس لائن جو ہے وہ یہی ہے, اور یہ زیادہ جو ہے ہمیں پیٹرن جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے آئی سپوز ان فیمیلس. ٹھیک ہے, اور اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ اس طرح سے اتنی زیادہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر ہم اس کو بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ایکسیپٹیڈ, کہ اگر جو ہے کوئی چپ رہتا ہے, کوئی پیسیوٹی میں رہتا ہے, تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ان آر سوسائٹی کہ بھائی ٹھیک ہے اے تو چپ ہی رہتا ہے, اینا کلدا ملدا نہیں ہے. تو دیٹ از سم تھنگ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ویری نارمل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ناٹ something that we should accept, and it's not normal, it's actually very abnormal. جہاں پر ڈس فنکشنالٹی آپ کی لائف میں آ رہی, یعنی کہ ورک پلیس میں, کلاس روم میں, گھر میں, اگر آپ اپنا اوپینین نہیں شیئر کر رہے, یو آر اوائڈنگ آل آف دوز ریلیشن شپس جہاں پر آپ کو پریزنٹ ہونا چاہیے, اور آپ فیئرفل رہتے ہو ہر وقت, ٹھیک ہے, آپ ڈس اپروول سے ڈرتے ہو. سو یہ ایک پرابلم ہے. نارملی فار ایگزامپل if I share my opinion with you اور جسپال صاحب and I get rejected کہ نہیں مس مریم یہ ایسے نہیں ہے, اس کو شاید آپ کو ایسے دیکھنا چاہیے, so I'll probably be like کہ okay you're right, I'll think about it. Even if you're feeling bad about it, it won't last longer than like 20 minutes or 30 Exactly. minutes. It won't affect your functionality. لیکن اگر جو پرسن جو avoidant personality disorder کے ساتھ ہے تو اس کے لیے تو پہلے اپنا وہ جسٹ اوپینین شیئر ہی کرنا بہت مشکل ہوگا. کہ وٹ ایف کہ اگر 3 بندے ہیں ان میں سے 2 بندے مان بھی جاتے ہیں, وٹ ایف تیسرا بندہ انکار کر دے, وہ ریجیکٹ کر دے گا مجھے. ایگزیکٹلی, اور یہ رسک نہیں لے سکتے بیکاز ان کو گو نو میں نے یہ رسک لے لیا تو کیا ہوگا, وہ اسی وشیس سائیکل میں, اسی لوپ میں یہ پھنسے رہتے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ پیپل وڈ سے کہ یہ انسان ذرا شرمیلا ہے, یہ تھوڑا سا شائع ہے. نو اٹس ناٹ, دیٹس اے myth.
That's a myth. This is more than just shyness because this is your life being dysfunctional. Shy का मतलब तो फिर ये है ना कि अच्छा थोड़ा सा शर्माएगा लेकिन eventually वो adjust कर फंक्शनैलिटी जाएगा. डिस्टर्ब नहीं होती Exactly. So shyness is something जो कि एक temporary सी state हो सकती है. But when we're talking about personality disorders तो वो बकायदा dysfunctionality आ रही है and it is a very very pervasive pattern in your personality. اور وہ بہت دیر سے ڈیولپ ہوا ہوتا ہے جس کی بہت ساری جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل بچپن میں اگر آپ کے اوپینین کو کسی نے کوئی امپورٹنس نہیں دی ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو نگلیکٹ کیا ہے ایز اے چائلڈ, سو دیر کوڈ بی اے لاٹ آف ریزنز. لرن بیہیویئر ہو سکتا ہے, بلینگ ہو سکتی ہے, کوئی ٹراما ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھر پیٹرنز جو ہیں وہ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ دے بیکم اے پارٹ آف یور پرسنالٹی. Yes, I remember a friend بھی like it would be his pattern کہ جو بیسک فرینڈس بنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کسی فرینڈ کے ساتھ اگر کچھ فرینڈشپ ہو رہی ہے, انکریز بھی ہو رہی ہے, تو دے وڈ بی جسٹ لائک نو, دے وڈ جسٹ شٹ دیم آف کہ نہیں اس طرح نہیں ہم نے کرنا, ان کی طرف نہیں جا سکتے. وٹ ایف دے ریجیکٹ اس, اس سے تو ہماری بات نہیں مانیں گے, یہ ہماری کوئی اوپینین جو ہے ہمارا وہ نہیں ہو سکے گا, گو تھرو نہیں ہو پائے گا, دے ول جسٹ ریجیکٹ اس. تو اس سے اچھا ہے کہ وی ڈونٹ گو ٹورڈز دا فرینڈشپ. یو سی ان اے لاٹ آف پیپل ہو اپلائی فار جابس, یہ بہت کامنلی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یو وانٹ ٹو اپلائی ٹو دس اسپیسیفک آرگنائزیشن بٹ یو وونٹ بیکاز یو آر سو فیئرفل کہ وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایون کہ آپ کا انٹرویو پلان بھی ہو جاتا ہے تو یو جسٹ لائک کہ نہیں میں انٹرویو پہ جا نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. کہ دے فیل کہ وٹ ایف دے ریجیکٹ می. ہاں, سو وہ واٹ ایف جو ہے وہ بڑا کام خراب کر دیتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک دا رسک. اینڈ اس کے اندر آپ کو وہی بات ہے, پیراڈائمز, اسکیماز پہ بہت کام کرنا پڑے گا کہ اوکے آئی جسٹ ڈو مائی پارٹ. ہوتا ہے نہیں ہوتا قسمت میں ہے, میرٹ کی بات ہے. سو یو جسٹ ہیو ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. سو اگر آپ کریں گے ہی نہیں تو پھر آپ وہ ایک لوپ چل پڑے گی گلٹ کی اور شیم کی کہ وہ میں نے تو کیا ہی نہیں. سو یہ جو اوائڈنٹ پرسنالٹی ہے یہ ہم بہت کامنلی دیکھتے ہیں لیکن اس کا پریولنس اسٹیٹسٹکلی اتنا زیادہ ہمیں نہیں نظر آئے گا. So that is because it's not considered a problem. Then again, it's, just considered कि oh, somebody is shy या somebody is just not that social, they're introverted. No, this is more than that. Yes. So this was all about the avoidant personality disorders. To summarize it, basically they have certain patterns جن کی وجہ سے fear of rejection اور ایموشنلی دے بیکم ڈپینڈنٹ کہ آن سرٹن پیپل, اور اس وجہ سے ان کی فنکشنالٹی ان سوشل فارم, ان آکوپیشنل فارم وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کا جو حل ہے وہ بھی مس مریم نے جیسے بتایا کہ وی ہیو ٹو ورک آن دا اسکیماز, دا پیراڈائمس, کس طرح ان کی سوچیں بہتر کی جا سکتی ہیں. میڈیکلی اگر دیکھیں کہ اگر اس طرح کے پرسن میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اندر انگزائٹی کافی زیادہ ہوتی ہے, یہ ایک جنرل پیٹرن رہے گا ریگارڈنگ دا کلسٹر سی. تو کافی بار ہمیں اینگزیولیٹکس یا ایس ایس آر آئیز استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اینگزیولیٹکس ہم استعمال کرتے ہیں فار دا شارٹر پیریڈ آف ٹائم, جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انیشیل پیریڈ کے اندر ایون دا جو سی بی ٹی ڈی بی ٹی کے سیشنز ہیں ان میں بھی وہ اتنی زیادہ انگزائٹی ہوگی کہ مینیج نہیں ہو پائے گی. تو وی اسٹارٹ دوز, دا سائیکائٹرسٹ گو ٹورڈس انکریزنگ دا ڈوزیج, اور ساتھ ہی کوئی ایس ایس آر آئی اسٹارٹ کر دیتے ہیں جو اپنا افیکٹ ود ان 2 to 4 weeks میں لے کے آنا شروع کرتی ہے. تو دیٹس ہاؤ دا ہول مینجمنٹ آف کلسٹر سی از سرکلڈ اراؤنڈ دا انگزائٹی ریلیف اینڈ ورکنگ آن دا پیراڈائمس. تو ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو مینشن کرتا رہوں کہ آپ بھی ہمارے شو کا پارٹ بن سکتے ہیں. اپنا ان پٹ, اپنا ایکسپیرینس, اپنی ایگزامپلس ایون ہم تک شیئر کر سکتے ہیں, ہم تک پہنچا سکتے ہیں تھرو آر لائیو کمنٹ سیکشن جو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ ہماری براڈ کاسٹ چل رہی ہے اس میں. ایون کہ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے 24/7 اٹ از اویلیبل, آپ اس پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, وائس کال کر سکتے ہیں, اپنا میسج, اپنا کوسچن ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تو ہم اپنا ٹاپک جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ اینڈ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن چل رہا ہے ریگارڈنگ دا پرسنالٹی ڈس آرڈرس. ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کلسٹر سی, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ریگارڈنگ دا ایوری تھنگ ریگارڈنگ دا اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو ہم چلتے ہیں آپ اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ. تو جسپال صاحب, آپ کے لیے کوشچن کہ وٹ ایور ایوری تھنگ ریگارڈنگ دا سیکنڈ پارٹ جو کہ ہے ہمارا ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو اس کے اندر کیا کی فیکٹرز ہوتے ہیں, کیا سمٹمس میچ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کی کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ, اور اسی طرح کہ کیا اس کے اندر سی بی ٹی ڈی بی ٹی کن پیراڈائمس پہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور آپ کے ایکسپیرینس میں اگر کوئی اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر رہا ہو تو ہمیں اور ہماری آڈینس کو آپ گائیڈ کریں ریگارڈنگ دیز. جی, جیسے ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر جو نام ہے اسی سے واضح ہوتی ہے چیز کہ جو پرسن جو اس ڈس آرڈر میں ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا کسی اور کے اوپر. تو انسان ہونے کے ناطے سوشلائزیشن میں ہم, چاہے ہمارا گھر ہے, چاہے ہمارے کولیگز ہیں, ورک پلیس ہے, کہیں پہ بھی ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت تو پڑتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے. ہم کسی سے مشورہ بھی لینے کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی کیا یہ ٹھیک ہے, ایسا مجھے کرنا چاہیے, چاہے آپ نے کوئی یونیورسٹی چوز کرنی ہو, کوئی ادارہ چوز کرنا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عام زندگی میں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن جب بات آتی ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر کی, تو اس کے اندر ایک تو چیز ہے کہ پرسسٹنٹلی آپ کو یہ پیٹرن دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ ری ایشورنس کے لیے کسی نہ کسی سے کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنا کوئی بھی چھوٹا موٹا ڈیسیجن بھی جو وہ خود نہیں لے پاتے, اور آپ کو ہمیشہ کسی سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اب یہ جو ری ایشورنس ہے یہ حاصل کرنے کے لیے آپ کیا چاہو گے کہ آپ کا جو ریلیشن ہے کسی بندے کے ساتھ وہ خراب نہ ہو. تو جو ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے پھر کس طرف آتے ہیں, پیپل پلیزنگ کی طرف. یعنی کہ وہ جن سے ری ایشورنس چاہتے ہیں وہ ان کی پلیزنگ بھی کرتے رہیں گے ہر وقت, اور پیچھے بیک آف دا مائنڈ ان کے فیئر کیا ہوگا کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ کہیں مجھے چھوڑ دیں گے. بالکل, فیئر آف ابینڈنمنٹ جو ہے وہ بہت, ابینڈنمنٹ, ہاں وہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بار بار ری ایشورنس کی طرف جاتے ہیں, ان کو پلیز کرنے کی طرف آتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ان کو اپنی زندگی کی ہر ڈومین کے اندر جو ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنے لیے نہ تو سٹینڈ لے پاتے ہیں, لو سیلف اسٹیم سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو جس سے ان کو اپنی باؤنڈریز اسٹیبلش کرنے بھی مسئلے آتے ہیں. باؤنڈریز تو ان کی ہوتی ہی نہیں ہے, جیسے نا لائک اگر ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر دو تو دے وڈ جسٹ ڈو اٹ. جن کے ساتھ وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ہاں میں ہاں ہمیشہ, چاہے اپنی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہو اس کے ساتھ. Exactly. They cannot make decisions for themselves. اگر انہوں نے فار ایگزامپل اگر چوز کرنا ہے نا کہ میں نے آج جو ہے چمچ سے کھانا ہے یا کانٹے سے کھانا ہے, تو اس پہ بھی دے آر سو ڈپینڈنٹ. اور یہ اچھا کمبینیشن بنتا ہے اینکشیس اینڈ اوائڈنٹ کا. وہ پراپر اس کے اوپر بھی وہ کریں گے کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر مجھے مشورہ نہ دیا. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ مشورہ لیں گے, اکیلے نہیں رہ سکتے ایسے لوگ. دے آلویز نیڈ somebody ٹو بی ود them, کیونکہ واٹ ول ہیپن اگر ان کو ڈیسیجن لینا پڑ گیا کسی چیز میں. سو دے آر ویری ویری ڈپینڈنٹ اینڈ اوورلی اٹیچڈ ٹو ادر پیپل. صحیح. تو جیسے اس نے بھی ذکر کیا کہ اکیلے نہیں رہ سکتے, کہ یہ ان کا بہت بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جن پہ ان کی ڈپینڈنسی بن جاتی ہے تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ وہی لوگ ان کے ساتھ چلیں. چینج سے وہ بہت ڈرتے ہیں, چینج کی طرف وہ نہیں جاتے, انہیں چینج کو ویلکم نہیں کہہ پاتے وہ. تو یہ ایک ٹاکسک سا ریلیشن شپ ان کا جو ہے اپنے گرد و نواح میں لوگوں کے ساتھ وہ بن جاتا ہے جن کے ساتھ جس پہ بھی وہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو یہ چیز جو ہے تھرو آؤٹ ان کی لائف میں دیکھیں, اگر بچپن سے بھی آپ دیکھیں تو بچپن میں یہ پیٹرنز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, خاص کر کے ایسی فیملیز میں جن کے ہاں جو ہے بہت ہی اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل ہے, یا بچوں کو اور پروٹیکٹیولی رکھا جاتا ہے, یا بچوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, اس طرح سے ان کو توجہ نہیں دی جاتی. تو جب اس طرح سے والدین جو بچوں کو توجہ نہیں دیتے تو وہ جو لیک آتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ان کی اٹیچمنٹ جس بھی انسان سے بنے گی لیٹر آن تو وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہونے کی طرف آئے گا. سو یہ جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرنے میں آپ کا چائلڈہڈ انوائرمنٹ بھی. تو ایسے میں اگر ہم اس کے سولوشن کی طرف بات کرتے ہیں کہ ان کو پھر کس طرح سے ایسے لوگ جو وہ ہیلپ لے سکتے ہیں, کیا سولوشن ہے, کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے فنکشنل بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیٹرنز ہیں یہ ان کو انفلیکسیبل بناتے ہیں
میل فنکشننگ کی طرف وہ جاتے ہیں. میل اڈیپٹیو ہیں یہ پیٹرنز کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی اسٹینڈ نہ لے پائیں اور ہر چیز کے لیے آپ کسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اوورلی. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ٹو سم ایکسٹینڈ مشورہ کرنے کی ہمیں ضرورت رہتی ہے, لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کا ریلیشن بھی اس وجہ سے خراب ہونے لگتا ہے کہ وہ بار بار کسی سے ری ایشورنس مانگتے ہیں. تو جیسے CBT ہے کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی, اس کے اندر ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. جیسے CBT کے اندر سب سے پہلے تو کچھ تھاٹ پروسیسز جو ان کے ہوتے ہیں ان پہ ان کا فوکس دلایا جاتا ہے کہ ان کو کیا خیالات آتے ہیں. جیسے فیئر آف ابنڈنمنٹ کہ کوئی مجھے چھوڑ جائے گا. اب کوئی مجھے چھوڑ جائے گا یہ ایک اپر لیئر ہے. اس کے پیچھے جو ہے جو ازمپشنز ہیں, جو کوگنیٹو ایررز پائے جاتے ہیں انسانوں کے اندر, ان کو ہائی لائٹ کرنا دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. کہ جو ان کا فیئر ہے کہ مجھے کوئی چھوڑ جائے گا, پھر اس کے پیچھے آتے ہیں ان کے کور بلیوز. اب کور بلیو جو ہیں وہ ہماری بچپن کے اندر خاص کر کے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ جب جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ڈیولپ کرنے میں. تو وہاں سے اس چیزوں کو بھی پروب کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کسی بیلنسڈ جو ہے تھاٹ کی طرف لایا جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے رہا ہے آپ کی زندگی میں, اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو یہ پاسبلٹی بھی تو اس کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ اپنے رائٹ کے لیے بات نہیں کر پاتے اور لو سیلف اسٹیم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے میں جو اسرٹیونیس ہے اس کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جب آپ اپنے لیے بات نہیں کریں گے, اپنی فیلنگز کا اظہار نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ آپ اپنی لائف کو رسپانسبلٹی ہینڈل کر سکتے ہیں, اس میں جہاں بھی ضرورت کے مطابق آپ کو کسی کی ضرورت ہے تو آپ وہ لیں, لیکن ہر چیز کے لیے آپ اگر کسی پہ اس طرح سے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ دوسرا بھی انوائے ہونا شروع ہو جائے تو اس سے آپ کا تعلق بھی خراب ہوگا اور آپ کو اپنی نارمل فنکشننگ میں بھی پرابلم آئے گی. تو CBT اور اسرٹیونیس یہ دونوں ٹریننگ کا جو کمبینیشن ہے یہ ایک اچھے رزلٹس دیتا ہے ایسے پیشنٹ میں جو ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. تو دس واز آل اباؤٹ دا ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور میڈیکلی بھی وہی پارٹ آ جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ کو اتنی زیادہ انگزائٹی ہو رہی ہے, اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ہو رہی ہے کہ دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو اٹینڈ دا سیشنز, دا CBT DBT سیشنز, تو تب ان کی میڈیکیشن اسٹارٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور انہی لائنس کے اوپر شارٹ ٹرم کے لیے کوئی اینگزیولیٹک, کوئی بینزوڈائزپین یا کوئی اور اینگزیولیٹک استعمال کرتے ہیں, اینڈ فار دا لانگر ڈیوریشن, لانگر ٹرم پیریڈ کوئی SSRI SNRI اگر ان کی انرجیز کے اندر بھی ڈفرینس آ رہا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے دا OCPD obsessive compulsive personality disorder, اور اس میں کمپیریزن ود OCD دا ادر نان پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو یہ ساری ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اینڈ بریک سے واپس آ کے ہم ان سارے ٹاپکس کو کور کریں گے. جی ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسک فار اٹ, اینڈ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ چل رہا ہے ریگارڈنگ دا کلسٹر C پرسنالٹی ڈس آرڈرس. تو ہم نے ڈسکس کر لیا ابھی تک اوائڈنٹ اینڈ ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرس, جن میں کامنالٹی جو دیکھنے کو ملی انگزائٹی ہونا, اینکشیس رہنا, اور جو پرسنل اور سوشل اور آکوپیشنل سیٹ اپس ہیں ان کے اندر ڈسفنکشنلٹی آ جانا. تو اسی طرح ہم تیسرے جو ٹاپک ہے اس کو بھی کور کرتے ہیں کہ اس کے کیا کی فیکٹرز ہیں, کیا سمٹمز ہیں, کس طرح ڈسفنکشنلٹی آ سکتی ہے, اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. جو میجر بات ہوتی ہے کہ وی آر ڈسکسنگ آل دا ڈس آرڈرس فار دا اویئرنیس, فار دا جنرل ڈسکشن, تاکہ ان کو بھی مین اسٹریم پہ لایا جائے, ان کو بھی پیچھے نہ رکھا جائے, ان کے متعلق بھی ہم کوئی نہ کوئی بات کرتے رہیں اور ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے, ایویڈنس بیسڈ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. تو لیٹس اسٹارٹ مس مریم کہ OCPD what is it exactly. So OCPD, obsessive compulsive personality disorder. Now this is different from OCD. OCD جو ہے اس میں آپ کو انٹروسیو تھاٹس آتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کمپلشنز میں انڈلج کرتے ہو. جیسے فار ایگزامپل کسی نے ٹیبل کو ہاتھ لگا لیا, اب اس کو بار بار تھاٹ آ رہی کہ میرے ہاتھ پہ جراثیم لگ گئے ہیں, تو بس اس کو پھر وہ
کریکٹ کرنے کی طرف جائیں گے, ایکسیسو واشنگ ہوگی, اور اس میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. نا when I say obsessive compulsive personality disorder, what I mean is کہ people who have OCPD they have very stubborn and rigid patterns, جس میں ہم بہت زیادہ پرفیکشنزم بھی دیکھتے ہیں, بہت زیادہ آرڈرلینس دیکھتے ہیں. جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میرے اپنے حساب سے جو چیزیں سیٹ کی ہیں تو ذرا سی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے, اور اگر تو وہ ادھر سے ادھر ہو گئی تو اٹس دا اینڈ آف دا ورلڈ. اور they will not settle when جب تک وہ اس کو سیدھا کر نہ لیں. ایگزیکٹلی, سو دے ویری پری آکیوپائڈ کہ آرڈر میں ہونی چاہیے, ایک لائن میں ہونی چاہیے, ایک ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک پرفیکٹ پیٹرن میں جب تک نہیں آتی تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ دے کین لیو وتھ, اور اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ جو ہے اپنا کوئی بھی کام ہوگا اس کو بہت زیادہ چیک کریں گے, بار بار چیک کریں گے, 10 دفعہ کوئی ایک اگر ڈاکیومنٹ ہے اس کو چیک کرے گا کہ یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, اور ان کا کوئی کوما تو نہیں مس رہ گیا, کوئی فل اسٹاپ تو نہیں مسنگ رہ گیا. ایگزیکٹلی, اور وہ ہر دفعہ ہی ان کو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی نقص اس میں سے نظر آ جائے. اور اسی طرح جیسے گھر کے اندر آپ نے خواتین دیکھی ہوں گی جو کہ الماریوں کو سیٹ کرتی ہیں, اور اگر جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ان کی ہیلپ کراؤ تو ان کے حساب سے وہ ہونا چاہیے ہے, اور اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو دین اٹس ویری ڈسٹریسنگ فار دیم کہ آپ نے جو ہے میرے حساب سے نہیں کیا, اور وہ دوبارہ سے خود کرنے لگ جائیں گے. سو people who have obsessive compulsive personality disorder, it's very difficult for them کہ وہ کسی سے کوئی کام کروائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں تو دے ہیو ٹو ڈو اٹ دیم سیلز. اور زیادہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آرڈر میں ہونی چاہیے چیزیں, ایک لائن میں, ایک ترتیب میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی بھی کام وہ کریں گے تو ریپیٹیشن اس میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی. اس کی اگر ہم پریولنس دیکھیں سو آلموسٹ 8% اور مے بی مور یو کین سی کہ او سی پی ڈی کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں, اور مردوں میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے, اسپیشلی جیسے کوئی آرگنائزیشن میں کوئی کام کر رہا ہو, یا نمبرس کے ساتھ یا فگرس کے ساتھ کسی کی ورکنگ بہت زیادہ ہو. خواتین میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے, جیسے کچھ خواتین ہوتی ہیں جی گھر کو ایک آرڈر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ آرڈر ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا ہے تو وہ بس دے اسٹارٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ فرام دا اسٹارٹ, فرام دا بگننگ, کیونکہ وہ ان کے حساب سے پرفیکٹ ہونا چاہیے. سو اس میں پرفیکشنزم بھی بہت سبجیکٹیو ہے. اٹس ناٹ کہ کوئی اسٹینڈرڈائز ایک سیٹ آپ کا پرفیکشنزم کا کوئی پیٹرن ہے جس کو آپ فالو کریں گے. یہ ان کے اپنے مائنڈ میں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں بہت زیادہ کنٹرولنگ پیٹرن انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے, اور ان کے پیرنٹس اس طرح نہ کرو, اس طرح ہونا چاہیے, اس کے بغیر جب تک اس طرح نہیں ہے تب تک یو وانٹ گیٹ ایون آگے کام نہیں مل سکتا. اور یہ خالی اٹس ناٹ لمیٹیڈ ٹو کہ کوئی آرڈر میں چیز ہونی چاہیے یا کوئی ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر مورلز میں اور ایتھکس میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے اگر کوئی ہوگا, کوئی لڑکی ایسے ایسے ہوگی تبھی تمہاری شادی کریں گے. ٹھیک ہے, یا کوئی ایسے ایسے ہوگا تو وہ تبھی ایک اچھا انسان, نہیں تو وہ نہیں ہے. تو یہ بہت ایک ڈیپ روٹیڈ سی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں بہت ڈیپلی امبیڈڈ ہے, اور اس کو بریک کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اسکیماز جو ہیں بچپن سے آپ سیکھ رہے ہو کہ جی نہیں میرے والد صاحب نے مجھے یہی سکھایا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں تک کہ آپ ریلیجس پریکٹسز کے اندر یہ دیکھتے ہو کہ نہیں میرے بڑوں نے مجھے یہ پریکٹس سکھائی ہے, اور وہ اتنی کیونکہ ریجڈ طریقے سے سکھائی جاتی, اتنے کنٹرولنگ پیٹرن سے سکھائی جاتی کہ وہ فکسڈ ایک آپ کا پیٹرن بن جاتا ہے, اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک تھرو اٹ. ہوتا یہ when we say کہ اٹس اے پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی امپیئرمنٹ آ رہی ہے اور آپ کے ریلیشن شپس کے اوپر اسٹرین آ رہا ہے. سو اف somebody who is just coming off as a workaholic کہ یہ تو بڑا کام کرتا ہے, اس کو کام کرنے کا بہت شوق ہے, نو, the problem behind it is OCPD کہ وہ perfectionism اچیو کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ جب تک نہیں اچیو ہوگی وہ اس کام کو چھوڑے گا نہیں, اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اینڈ فار دیم their relationships and other circumstances, کوئی ایونٹ پہ جانا ہے, کوئی شادی پہ جانا ہے, کسی کی برتھ ڈے, دیٹ ڈز ناٹ میٹر جب تک کام نہیں کمپلیٹ ہوگا. سو اس کے اندر جب ہم کسی کو تھیراپی بھی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو ہی کہتے ہیں کہ آپ نے آدھا ادھورا چھوڑ دینا ہے کام بیچ میں, یو ڈونٹ ہیو ٹو فلی اچیو اٹ. انکمفرٹیبل ہوتے ہیں وہی باتیں, ساتھ انزائٹی ہو رہی ہوتی, تو انزائٹی کو سیپریٹلی مینیج کیا جاتا ہے تھرو CBT, ایکسپوجر تھیراپی, ڈیپ بریدنگ, واٹ ناٹ. اور اگر بہت ہی زیادہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر آپ جو ہے
میڈیکیشن بھی اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. بٹ اس کے اندر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ دس از اے پرسنالٹی ڈس آرڈر, اٹس ناٹ اے سائکیاٹرک النس جس کے اندر آپ کو بار بار ایک ہی تھاٹ آ رہی ہے, بار بار آپ کو انٹروسو تھاٹ آ رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں جراثیم تو نہیں لگ گئے, ٹھیک ہے, کبھی کوئی خیال آ رہا ہے, کبھی کوئی خیال آ رہا ہے, اور اس خیال کی وجہ سے انزائٹی ہوتی ہے, اور اس انزائٹی کو کم کرنے کے لیے کوئی سرٹن بیہیویئرز میں انڈلج کرے گا. یہاں پہ وہ نہیں ہوتا, یہاں پہ بس یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر جو ہے یہ اس طرح سے میں نے نہ سیٹ کیا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے, تو سیٹ ہونا چاہیے. تو اس میں انزائٹی ہے لیکن انٹروسو تھاٹس اور کمپلشنز دے آر مسنگ. جن کی کنٹرولنگ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور تو وہ کنٹرول بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ ہی چیزوں کو آرگنائز کیا جائے. ایون میرے ایک پیشنٹ تھے, ان کے جو فادر تھے ان کا کافی ان کے پرومیننٹ سمٹمس تھے یہ او سی پی ڈی کے. ان کی والدہ رپورٹ کر رہی تھیں ان کے فادر سے, کیونکہ جو آبزروینٹ ہوتے ہیں, جو آس پاس کے آپ کے رہتے ہیں, وہ ان چیزوں کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جو ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتا ہے وہ اکنالج نہیں کرتا کہ یہ کوئی مسئلے کی بات ہے. کہ یہی نارمل ہے. ایگزیکٹلی, اسے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میری بات بس ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو وہ اس ویٹ میں ہوتا ہے کہ کسی دن میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. سو وہ ان کا تھا کیا کہ جب وہ کوئی گھر سے کوئی باہر جا رہا ہے, کسی نے کہا کہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا گروسری کے لیے جا رہے ہیں, تو اگر کہا کہ 7 بجے تک ہم واپس آ جائیں گے یا 8 بجے تک واپس آ جائیں گے, تو جیسے ہی 8 بجتے تھے وہ کال کر کے پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ ابھی تک آپ لوگ واپس کیوں نہیں آئے. اس قدر یعنی کہ وہ کہ پورے ٹائم پہ آپ نے اتنے ٹائم کا کہا تھا تو پھر آپ کو خیال کرنا چاہیے, اس بات پہ بحث شروع ہو جاتی تھی. سو کافی یہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے ان کے فیملی ممبرس کے لیے بھی, جن کے ہاں کوئی بھی ایسا آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہو. ایک اور بھی پیٹرن ان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جیسے کوئی پرانی چیزیں نہیں ہوتی, کوئی کاغذ, کوئی سلپ ہوتی ہے, کوئی آبجیکٹس ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پھینکنے نہیں ہے, کبھی کام آ جائیں گے. اسی طرح آئی نو پیشنٹ جنہوں نے پتہ نہیں پرچیاں بھی سنبھالی ہوئی تھیں, بوتل کے ڈھکن سنبھالے ہوئے تھے کہ یہ کبھی جو ہے کام آ سکتی ہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے چپس کے پیکٹ جو تھے وہ بھی بہت سالوں تک سنبھال کے رکھے کہ کبھی بھی جو ہے یہ چپس کھانے پڑ سکتے ہیں. سو یہ جو پیٹرن ہے اس کو ہم ابھی تو لائٹلی ڈسکس کر رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی دس از ویری ڈسٹریسنگ. اور آپ ہوڈنگ بھی کرتے ہو, پھر آپ چیزیں بھی جو ہے سنبھال کے رکھ رہے ہو, کیونکہ پیچھے اسٹبرنیس ہے, بہت زیادہ ریجڈ پیٹرنز ہیں. کہ وہی بات ہے جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ چینج جو ہے وہ بڑا انکمفرٹیبل لگتا ہے. جو چیز اگر ڈیفیکلٹ بھی ہے, ڈسٹریسنگ بھی ہے, لیکن فیملیئر ہے تو ہم اس کی طرف کرنے کو جاتے ہیں. سو چینج از ویری ڈیفیکلٹ, اور چینج ہی جو ہے یا جو ڈسکمفرٹ ہی ہے ڈاکٹر احمد, وہی آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کے جائے گا. بالکل. تو یہ رہا کمپلیٹلی ریگارڈنگ دا او سی پی ڈی, obsessive compulsive personality disorder. اس کے اندر ایک بات ایڈ کر لوں کہ جس طرح باقی ڈیزیزز کے اندر سرٹن ایس ایس آر آئی اور ایس این آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے, تو سملرلی ود سرٹن جو چیزیں اسٹک ہو جاتی ہیں, جو فلیکسیبلٹی نہیں آ رہی ہوتی, ریجیڈیٹی آ جاتی ہے, تو ان کے لیے ان کو بہتر بنانے کے لیے میڈیکیشن کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے پھر. تو دس واز اٹ. اینڈ اگر تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ان کے پیچھے کیا چائلڈہڈ پیٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو جس طرح مس مریم آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ کوئی ٹرامیٹک جو چائلڈہڈ ہے جس کے اندر زیادہ پیٹرنز اس طرح کے ڈیٹیل اورینٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی طرف سے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے, یا اوائڈنٹ پرسنالٹی مل رہی ہوتی ہے, یا کوئی ڈپینڈنٹ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ مدر فادر کے ریلیشن شپس میں ڈپینڈنسی زیادہ ہے, تو وہ ایک دوسرے کے کام سارے کے سارے کر رہے ہیں, یا ایک بندہ اسپیسیفک بندہ زیادہ کر رہا ہے, تو وہ جیسے کہ اگر کر لیں کہ وائف ہسبینڈ کے سارے کام کر رہی ہے, شی از دا ڈپینڈنٹ پرسن, تو جو بیٹیاں ہوں گی دے ول اسٹارٹ آبزرونگ اٹ, اینڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اس رول کو ایکسیپٹ کر لیں کہ میرا بھی رول اب ایسا ہی ہے.
ایگزیکٹلی سو اٹس اے لرن بیہیویئر. کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک خالی ڈائری کی طرح ہے, آپ اس میں جو بھی لکھیں گے وہ ویسے ہی پھر پریزنٹ کرے گا. سو جو چیزیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں وہ اسی کے اوپر ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. خالی یہ نہیں کہ جو ہم سکھاتے ہیں اسکول سے بھی وہ سیکھ سکتے ہیں, سوشل انوائرمنٹ سے سیکھ سکتے ہیں, فرینڈ سے سیکھ سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر ہم اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کریں تو چائلڈہڈ میں اس کی کچھ پکچر ایسے ہوگی کہ وہ بہت سوشلی وڈرون ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے کرٹیسزم کے لیے بڑے سینسٹیو ہوں گے. تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, اس پہ گھر کا ماحول ہو سکتا ہے, اس کے اندر بلینگ ہو سکتی ہے, اور کئی جو ہے آپ کی جینیٹک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. سو اٹس نیچر ورسز نرچر وی سی ان ایوری ایسپیکٹ. اسی طرح ڈپینڈنٹ پرسنالٹی تو بچہ بہت کلنگی نظر آئے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے ہمیں, اور ہمیں پہلے سے ہی اویئر ہونا چاہیے. اور وہ کلنگی جو ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ اسے کلنگ کرنے دیں گے اپنے ساتھ. اگر آپ اس کو ایک سرٹن انٹر ڈپینڈنس سکھائیں گے, کیونکہ خیر شروع میں تو بچے بڑے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, بٹ ایونچولی آپ نے ان کو جو ہے انٹر ڈپینڈنس کی طرف لے کے جانا ہے کہ نہ تو وہ فلی ڈپینڈنٹ ہوں نہ وہ فلی انڈیپینڈنٹ ہوں, بلکہ ایک سوشلی ہیلدی مینر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو جو ہے وہ گزار سکیں. اسی طرح اگر ہم او سی پی ڈی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پیٹرن سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے او سی ڈی کے ٹریٹس ہوں کسی فیملی ممبر میں تو وہ آپ میں بھی ٹینڈنسی آ گئی ہو, لیکن ریممبر اٹ آلویز گیٹس ٹریگرڈ فرام دی انوائرمنٹ. اگر آپ انوائرمنٹ میں اس کو مینیج کر لیں گے, اس کو ٹریگر نہیں کریں گے تو وہ شاید اس طرح سے ٹریگر نہ ہو. تو اگر کوئی بچپن سے ہی کسی کو آپ نے بڑا پرفیکشنزم سکھایا, نہیں یہ ایسے کرو گے تو یہ ٹھیک ہوگا, نہیں تو یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور بچوں کو اگر بہت اسٹرکٹلی آپ نے جو ہے ان کا براٹ اپ کیا ہے, بڑے اتھارٹیرین اسٹائل سے کیا ہے جس میں آپ کنٹرول کر رہے ہو, بچے کو کوئی لیوریج آپ نہیں دے رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کو ڈانٹ پڑی, اس کو مار پڑی ہے کہ یہ نہیں کیا تو مجھے مار پڑے گی, تو وہ پھر فکسڈ ایک پیٹرن بن جائے گا اس کا. اینڈ دین دے ول موو ٹورڈز دیز پرسنالٹی ڈس آرڈرز. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سارے پیٹرنز ہم سب میں بھی ہوتے ہیں. بالکل, یہ میرے میں بھی ہو سکتے ہیں, آپ دونوں میں بھی ہو سکتے ہیں, ہماری آڈینس میں بھی ہو سکتے ہیں. سو ادھر جو ہے ایک کویشچن آتا ہے کہ پھر ہاؤ از دس سم تھنگ کہ ہم اب نارمل نہیں ہیں اور کوئی اور جو ہے وہ ڈس آرڈر کا شکار ہے. کیسے جج کریں اس کو, کیسے اسیس کریں اس کو. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں ان کی امپیئرمنٹ یا فنکشننگ ان ڈفرینٹ ایریاز, جیسے سوشل آکوپیشنل ہے, ٹھیک ہے, ان کی فزیکل ہیلتھ دیکھتے ہیں, سائیکولوجیکل ہیلتھ دیکھتے ہیں. اگر ادھر امپیئرمنٹ ہے, ڈسفنکشنالٹی ہے, دین دیٹ مینس اٹس اے ڈس آرڈر. اینڈ وین وی آر سیئنگ دیٹ اٹس اے ڈس آرڈر دین اٹ کین کم ان آرڈر ایز ویل. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیز آر آل مینیجیبل ڈیزیزز, دے آر ناٹ ٹریٹیبل, دے آر ناٹ ٹریٹیبل, دے آر مینیجیبل. آپ کو ہر روز اس کو مینیج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سیکھیں. اور آپ سیکھیں گے تب جب آپ پروفیشنل ہیلپ لیں گے. اگر آپ پروفیشنل ہیلپ نہیں لیں گے, دیسی ٹوٹکوں پہ آپ جائیں گے, تو آپ کبھی جو ہے ہو سکتا ہے آئیڈینٹیفائی ہی نہ کر سکیں کیا مسئلہ ہے. بالکل. تو آپ نے بھی بات کی ریگارڈنگ انڈیپینڈنس اینڈ ڈپینڈنس. ایون کہ جو ہائپر انڈیپینڈنس بھی ہوتا ہے, جو بندہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ہی اپنے سارے کام کر لوں گا, مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے, میں سارے کام خود ہی کر لوں گا. ایون دیٹ تھنگ از اے ٹراما ریسپانس, کہ وہ بندے نے کسی نہ کسی نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ وین ایور ہی ہیز آسکڈ فار ہیلپ یا کسی اور کو اپنا کام دیا, تو آئدر ہی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ ایز گڈ اور ایز پرفیکٹ ایز ہی کوڈ ہیو, یا پھر اگر ہیلپ مانگی تو ریجیکشن فیس کرنے کو ملی. تو وہ ایک سیکھ لیتا ہے, ایک بیہیویورل لرننگ ہو جاتی ہے اس کی, کہ اب نیکسٹ ٹائم سے میں نے اپنا کام سارا کا سارا خود ہی کرنا ہے, چاہے اس کے اندر اپنے آپ کی, اپنی لائف کی, اپنی ڈسفنکشنلٹی انکریز ہو رہی ہے, سلیپ افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی ایگزوشن انکریز ہو رہی ہے. تو وہ ایون کہ تب بھی وہ ڈسفنکشنلٹی کو لے کے چلنا شروع کر دے گا, کہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو سی اٹ, کہ اس کی ہیلپ نہ سیکھ کرنے کی وجہ سے کتنی اس کی لائف ڈسفنکشنل ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کے سرٹن جو اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر آن ڈیلی بیسس بھی, لیکن جب تک وہ ڈسفنکشنالٹی کے اندر نہیں آتے, وی کین ناٹ میک اے سائنٹیفک ڈائگنوسس. میڈیکل ڈائگنوسس تب تک نہیں کرتے جب تک وہ اس کرائٹیریا پہ فٹ نہ ہو, جب تک
جو کرائٹیریا DSM-5 TR کے اندر اب دیا گیا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کہ کوئی گرے ایریا انہوں نے چھوڑ دیا, اٹ از ویری بلیک اینڈ وائٹ. یہ کرائٹیریا ہوگا, یہ پوائنٹ ہوگا, دین اٹ از دس سرٹن ڈس آرڈر, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ میں, کہ CBT کریں, DBT کریں, پیراڈائمس پہ بات کریں. اگر نہیں فرق پڑ رہا تو دین وی گو ٹورڈز دا میڈیسن سائڈ. تو ناؤ وی آر لیونگ ان دا 21st سینچری. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اسی بات پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سوال کا جواب ہم تک ابھی تک پہنچا نہیں ہے. وی ہیو دا آنسر. ایون دا انکیوریبل ڈیزیزز آر ناؤ مینیجیبل ڈیزیزز. کینسر کو بھی ارلی اسٹیجز میں ہم مینیج کر سکتے ہیں, ریمیشن میں چلا جاتا ہے, دوبارہ وہ آ سکتا ہے, ریلیپس ہو سکتے ہیں. اسی طرح جتنے سائیکائٹرک ڈس آرڈرس ہیں وہ بھی ریمیشن میں چلے جاتے ہیں, لیکن ان میں بھی خدشہ ہوتا ہے ریلیپس کا. اسی طرح پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے اندر بھی ریلیپس اینڈ ریمیشن آ سکتا ہے. تو ہم نے ایک اپنی جرنی کو برقرار رکھنا ہے, ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا ہے. تو آج کی بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں. دا 5 وائٹل بیہیویئرز جو ہیں ہمارے, دے آر دا بیک بون آف ٹریٹنگ اینی کرونک ڈس آرڈر, جس میں ہماری رات کی نیند, ہماری سلیپ, ہماری ڈائٹ, ہماری ہائیڈریشن, ہمارے سوشل انٹریکشنز اینڈ آر می ٹائم, کہ ہمارا اپنا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جس میں ہم اپنی کوئی ہابی کر رہے ہیں, اپنا کوئی شو دیکھ رہے ہیں, اپنی کوئی انکریز ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو یہ 5 چیزیں وائٹل بیہیویئرس کہلاتے ہیں, جن سے ساری ڈسیزز سے ہم بچ کے رہ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آڈینس بھی ان وائٹل بیہیویئرس پہ کام کریں گے, اور جو انفارمیشن آج ملی ہے ریگارڈنگ کلسٹر C آف پرسنالٹی ڈس آرڈر وہ آپ تک کنوے ہو گئی ہوگی. تو ابھی بھی اگر کوئی کوشچن رہتا ہے تو پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اٹ. وی کین گو ٹورڈس دا ڈسکشن اباؤٹ دیز اگین اینڈ اگین, کہ جب تک ان کی مکمل معلومات سے ہم اویئر نہ کر دیں اپنی آڈینس کو. تو آج کے لیے اتنا ہی. ہم کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں, تاکہ ہم اس کو دوبارہ اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں. تو اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.